حلقہ 11 کے سب دیکھنے اور سننے والوں کو ندیم باری کا سلام۔ ہمارے آج کی ولاگ کی مہمان شخصیت ہندوستان اور پاکستان کی ایک علمی اور سیاسی شخصیت ہیں۔ ان کا نام سر ظفر اللہ خان ہے۔ آپ 6 فروری 1893 کو ڈسکا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد کنگز کالج لندن سے وکالت کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد سے آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جو آپ نے بطور پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہونے کے بعد سے شروع کیا، اور آپ 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑے ہی فعال رکن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1931 کے سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ منعقدہ دہلی میں آپ کو اس اجلاس کی صدارت سونپی گئی۔ 1930 سے 1932 تک کی گول میز کانفرنس میں آپ نے بطور نمائندہ آل انڈیا مسلم لیگ شرکت کی۔ 1935 میں آپ کو ہندوستان کا وزیر ریلوے بنایا گیا۔ 1945 میں دولت مشترکہ کانفرنس میں آپ نے ہندوستان کی نمائندگی کی، جبکہ ستمبر 1941 سے لے کر بر صغیر کی تقسیم تک آپ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ کے جج رہے۔ 1947 سے 1954 تک آپ کو قائد اعظم کے قریبی ساتھی ہونے کی بنا پر پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ 1953 میں لاہور میں مذہبی فسادات کی وجہ سے 1954 میں آپ اس عہدے سے علیحدہ ہو گئے، اور 1954 سے لے کر 1961 تک آپ کو بین الاقوامی عالمی عدالت برائے انصاف کا جج مقرر کیا گیا۔ اس دوران آپ نے 1958 میں سعودی عرب کا بطور شاہی مہمان سفر کیا اور عمرہ ادا کیا۔ 1962 سے لے کر 1964 تک آپ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا۔ 1964 سے لے کر 1969 تک ایک مرتبہ پھر آپ کو عالمی عدالت برائے انصاف کا جج مقرر کیا گیا۔ اس عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ ہالینڈ اور برطانیہ میں مقیم رہے، اور 80 کی دہائی میں آپ وطن لوٹے۔ درجن بھر سے زائد کتابوں کا مصنف یہ علم دوست شخص 1 ستمبر 1985 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ گو کہ مذہبی لحاظ سے احمدی تھے، اس کے باوجود علمی اور سیاسی حلقوں میں آپ کو ایک نمایاں مقام حاصل رہا۔ 1967 میں آپ نے ایک دفعہ پھر سعودی عربیہ کا سفر کیا اور حج ادا کیا۔ اس تمام بحث کا حاصل یہی ہے کہ سیاسی حلقوں میں سر ظفر اللہ خان ہر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں رہے، خواہ وہ سیاسی جدوجہد ہو یا کوئی بھی انہیں ذمہ داری دی گئی ہو، وہ انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔